بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قضائے خداوندی کا تقاضا یہ ہے کہ کام اور خیال کی برائی انسان پر ظاہر نہ ہو، ورنہ قضا کے مطابق کام نہ ہو سکے گا۔ کیا سمجھا؟ دوبارہ سمجھا۔ قضائے خداوندی کا تقاضا یہی ہے کہ کام جیسے کام کر دیں اور خیال جڑے آندے ہیں، کام اور خیال کی برائی انسان پر ظاہر نہ ہو، ورنہ قضا کے مطابق کام نہ ہو سکے۔ یہ وہی بات ہے جیسے کہ بندے کے عمل میں جو برائیاں اس سے مخفی کی گئی اس کو نہیں بتایا گیا، اگر بتائی جاتی تو وہ نہ کرے۔ قضا کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا حکم۔ قضا آئے لے چلے، ٹھیک ہے جی۔ کہتا مشیت الہی یہ ہے، اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ جو ہم کام کرتے ہیں اور جو خیال سوچتے ہیں اس کی برائی ہمیں معلوم نہ ہو، ورنہ حکم کے مطابق کام نہ ہو سکے گا، قضا کے مطابق کام نہ ہو سکے گا۔ اگر یہ اس طرح بھی ہے کہ جب ہم کام کر رہے ہیں، معلوم ہونا اس وقت ہے جب ہم علم رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں اور سوچنے کی عادت رکھتے ہیں کہ جو ہم کرنے لگے ہیں غلط ہے کہ صحیح ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ فیصلہ کرنے کے بعد کہ نہیں ہے، ہم نے ایسا نہیں کرنا، لیکن ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہوتا، ہمارے پاس آپشن نہیں ہوتا۔ جب آپشن نہیں ہوتا تو پھر کیا کرنا؟ ایک ہی آپشن ہے کہ کرنا ہے۔ میں ایک مثال دوں، ہمارے دفتر میں جب ہمیں ڈکٹیٹ کروایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ لکھ کر لیا، ہمیں پتہ تھا یہ غلط ہے، ہم کرتے تھے۔ حکم کس کا تھا؟ اس کا۔ ہمارا حکم تو چلنا ہی نہیں، ہم اسے سمجھا سکتے ہیں کہ جناب غلط کہہ رہے، ہمیں علم ہے کہ یہ غلط کہہ رہا، اس کی سوچ غلط ہے، لیکن ہم اسے سمجھا نہیں سکتے تھے۔ ہمارا کام یہ تھا کہ جو اس نے حکم دینا ہم نے مان کے نہیں چلا تھا دے دینا۔ اگر ہم اسے کہتے کام میرا ہے، سیٹ پر میں بیٹھا ہوں، تیرا کیا کام ہے مجھے سمجھانے؟ تو کون ہوتا مجھے سمجھانے والا؟ کسی جگہ پر آپشن ہوتا ہی نہیں۔ وہاں پر جو کہا، مالک نے کہا یہ کر دو، نے کہا جی میرا، تینوں کی لینا دینا، پیسہ میرا، کام کر۔ ایک نہیں بس انسان کی سوچ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں میرا پیسہ، میں جہاں مرضی لگاؤں، تمہیں کہتے ہیں کرو اسے۔ کسی جگہ پر آپشن نہیں ہوتے، کسی جگہ پر اللہ کا جو طرف سے تو قضا آتی ہے، کہ میں آگے کہیں پر بتاتا ہوں کہ جس وقت نبی کریم پر امتحان آتا ہے اس وقت علم نہیں ہوتا غیب کا، آ گیا ہے، آنے والا ہے۔ اگر معلوم ہو جائے آنے والا پھر تو ستیہ کرنا پڑے گا نا۔ مجھے اس کو معلوم تھا کہ یہ ہونے والا ہے، جب معلوم ہو گیا یہ ہونے والا تو چپ رہے گا، ستیہ کرے گا۔ امتحان کے وقت میں غیب نہیں ہوتا۔ ہار گم ہو گیا، اونٹ کے نیچے ہے، امتحان ہے، معلوم نہیں۔ منافقین نے کہا اونٹ گم ہو گیا، اونٹ کہاں گیا؟ اتنا علم رکھتا ہوتا تو معلوم نہ ہوتا نبی کو، سرکار میں فلاں جگہ پر فلاں جاڑی میں فلاں کیا کہ مقام پر نا اونٹ کی جو نکیل ہے کہیں پھنسی ہوئی ہے، جاؤ لے۔ اب ان کو بتانا تھا، وہاں بتا دیا۔ جہاں امتحان آ گیا وہاں غیب، علم غیب ہو گیا۔ کیسے؟
خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کرنے لگے. حضور نے اعلان کر دیا میں نے خواب دیکھا ہے ہم عمرہ کرنے لگے. بندے تیار ہو, کثیر تعداد میں بندے تیار ہو, سفید لباس پہنے, احرام باندھے ہیں, چلتے جا رہے ہیں. حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آگے روک دیا گیا کہ آپ تو عمرہ نہیں کرتے. آپ نے گفت و شنید کے لیے حضرت عثمان غنی کو بھیج دیا. معلوم ہوا کہ وہ شہید کر دیے. آپ نے سب کو بلا کر بیعت لی. تو عثمان کو یہ بغیر نہیں جائیں گے اگر ہے تو ہم لڑائی کریں. غیب اگر علم تھا تو بیعت کیسے, لڑائی کیسے, سکھایا بھی جا رہا ہے ساتھ ساتھ. اور جب آپ کے مطابق آپ گئے ہوئے تھے وہاں پر صلح حدیبیہ کے مقام پر, تو وہاں پر صلح کرنی پڑ گئی. حضرت عمر فاروق روتے رہے سرکار آپ نے خواب دیکھا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا, خواب اگلے سال پورا ہو جائے گا, اس سال نہ صحیح. واپس آئے, دیکھا ہوا خواب ہے, پہنچ بھی گئے. غیب کے وقت میں, امتحان کے وقت میں غیب نہیں ہوتا. اگر فرض کرے معلوم ہو کہ یہ ہمارے ایک جگہ پر بدر کے مقام پر نشان لگا رہے ہیں, صبح یہاں اتباع ہوگا, یہاں ربیہ ہوگا, سارے مرنے والوں کے نشان لگائے سرکار یہاں یہاں مرے, اور وہیں وہ مرے تھے. احد کے میدان میں کون کون مرنا یہ نہیں معلوم. 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. ان کو کہہ دیا یہاں سے ہلنا نہیں ہے, چاہے تمہیں ہو گئے جانور اچھل کے لے جائے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, یہاں سے نہیں ہلنا. وہ ہل گئے. میں ہم جیتے ہارے, تم نے یہاں سے نہیں ہلی. وہ ہل گئے. سرکار نے جو ان کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ ذرا پوری نہ کی, نقصان ہو گئے, وہ بھی مارے گئے, شہید ہو گئے. مسلمان 70 کے قریب شہید ہو گئے. تو اسی وقت میں ہم یہ کہتے ہیں امتحان کے وقت میں غیب کا علم نہیں ہوتا, امتحان ہے بیٹا. ایک اور مثال دے دیتے ہیں. حضور علیہ السلام و تحیۃ و سنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا ایمان زیادہ اس کا امتحان زیادہ. ایمان سافٹ ویئر اپڈیٹ, جتنے علم آتا گیا عمل زیادہ, جتنا پیسہ آ گیا حج فرض, زکات فرض, جو آتا گیا بہت نہیں پڑے گا. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کما کر آزاد ہو جاؤں گا اور پھنستا ہے. کہاں لگائے گا, اس کی سوچ بہت کچھ ہوتی ہے لیکن کہاں لگائے گا. ہم نے دیکھا نا, مجھے کل ایک دوست کی بات بڑی اچھی لگی. کہنے لگا مجھے ایک دوست نے کہا کہ یار ہم نا ایک وہ لے لیتے ہیں, کیا ہوتا ہے جہاں پر ویکینڈ میں بندہ چلا جاتا ہے, فارم ہاؤس. کہتے ہیں ہم ایک فارم ہاؤس لے لیتے ہیں. اس نے اس سے کہا, جس نے کہا نا تم بھی یار ایک فارم ہاؤس لے لو, اس نے کہا تمہارا ہے؟ ہاں میرا ہے. کہتے ہیں کتنی مرتبہ؟ کہتے ہیں ہفتے میں 1 مرتبہ جاتے ہو. کہتے ہیں کب جاتے ہو؟ کہتا اتوار. کہتے ابھی مجھے تو پیر کو میں چلا جاؤں گا, دوسرے کا منگل کو میں چلا جاؤں گا, تیسرے کا بدھ کو میں چلا جاؤں گا. لینے کی ضرورت ہے, ایک ہی گزارا کر لیں گے. وہ فارم ہاؤس سے رہ گئے. ایک دن تم نے استعمال کرنا ہے تو باقی دن ہمیں دے دو, لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ہمیں مشورہ دے رہے ہو, اتنی چیز لے کر رکھی ہوئی ہے, کس لیے استعمال ہی نہیں ہو رہی؟ کیونکہ بات استعمال کرنے کی, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ استعمال کرنا چاہیے. یار یہ لیا تھا نا کہ بھائی یار یہاں پر مرکز پر یہ کام ہوں گے جو ہم کر سکتے ہیں. میں روزانہ درس دے سکتا ہوں, روزانہ درس دیتا ہوں. جو میری ڈیوٹی لسٹ میں آتا ہے میں کرتا ہوں. اگر کوئی دوست کہ میں یہاں پر یہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے کہے تو نا کہ یہاں میں دین کے لحاظ سے یہاں پر یہ کرنا چاہتا ہوں, تو کہے ڈانڈا موجود نہیں, موجود ہے. مثال ہے کہ پیپر دینے تھے عدنان MBA, انہوں نے کہا صحیح میں اوپر آ جاؤں. میں کہ آ جاؤ اوپر آ جاؤ. اس نے پیپروں کی تیاری یہاں پر کی, میں نے اسے منع تو نہیں کیا کہ کرو, استعمال کرنا کرو.
کسی جگہ پر یہ کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ چیز آپ کی ہے، آپ اسے استعمال ہی نہیں کر رہے، یہ جسم آپ کا استعمال ہی نہیں کر رہے، علم آپ کا استعمال ہی نہیں کر رہے، عقل آپ کی ہے، استعمال نہیں کر رہے۔ استعمال کریں گے تو بڑھے گی نا۔ تو جس کا ایمان زیادہ اس کا امتحان زیادہ۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم تو امتحان کے قابل ہی نہیں، یعنی بے ایمان یار، امتحان زیادہ ہوگا تو ایمان زیادہ ہوگا۔ اب جیسے جیسے اوپر جائیں گے تو انسان سمجھ رہا ہوتا ہے میں سکون میں آ جاؤں گا، سکون کہیں بھی نہیں۔ سکون اس وعدے کا نام ہے جو آپ کے اندر کو اطمینان دیتا ہے، بس الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، دلوں کو ہی بس ایتھے آگ لگی ہوتی ہے، یہاں پر آگ لگی ہوتی ہے، بس دل کو اطمینان ہوتا ہے یار اچھا ہی کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں، اچھا ہی کر رہے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آئی نہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں میری ایک بیٹی کے گھر میں اولاد نہیں، بیٹھے ہو ہم، میں کہ دیکھو بیٹے تم بھی قرآن کے مطابق، اس کے گھر اولاد ہے یہ بھی قرآن کے مطابق، اس کے گھر بیٹی ہے یہ بھی قرآن کے مطابق، ٹھیک ہے تیرے گھر نہیں ہے نا تو بھی قرآن کے مطابق۔ میں کہ جب تک تو قرآن پہ رہے گی اللہ تجھ سے راضی۔ اب تو یہ کہے کہ میرے گھر ٹھیک ہے کوشش کرو تو آ کر، لیکن قرآن میں تم شامل۔ اب اس کا دماغ کیا میں نے کیا بڑا کر دیا تاکہ ایمان تو رہے۔ ایمان اللہ نے دینا نا، حوصلہ اللہ نے دینا ہے کہ بھئی آپ تو غلط کر، وہاں پر اسٹینڈ ہو جائے بڑی گل۔ یعنی ہم اس چیز کو نا انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن نعمتوں سے نوازا ہو۔ ہم قرآن کے مطابق، اللہ کا شکر ہے کہ ہم قرآن کے مطابق، اس لیے امتحان کے وقت غائب نہیں ہوتا۔ جب قضائے خداوندی آ جاتی ہے نا، حکم الہی آ جاتا ہے اور بندہ پستا ہے، تو یہی پر کہتے قضائے خداوندی کا تقاضا یہی ہے کہ کام اور خیال کی برائی انسان پر ظاہر نہ ہو، ورنہ قضاء کے مطابق کام نہ ہو سکے۔ جو رہتا اللہ کا وہ نہیں ہو سکے۔ جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جو بندہ جس پر کوئی تہمت لگاتا ہے یا اسے اس برے کو برے ہی کرتا ہے، شرابی اور چلے شرابی مریا اور شرابی، ٹھیک ہے وہ ہے، لیکن آپ اسے کیا کر رہے ہیں؟ تنگ کر رہے ہیں، زچ کر رہے ہیں، اسے ذلیل کر رہے ہیں۔ تو حدیث پاک کا مفہوم تھا کہ جب تک تم خود بھی اس عمل سے نہیں نہ گزرو گے معافی نہیں، تم نہیں گزارا جائے گا تو کتا کیوں؟ اس لیے کسی کو کچھ کہنے سے پہلے غور و فکر کر رہے تو نہیں نہ پسنا پڑے، اس لیے بڑے دھیان سے کام کریں۔ قضائے خداوندی کا تقاضا یہی ہے کہ کام اور خیال کی برائی انسان پر ظاہر نہ ہو، ورنہ قضاء کے مطابق کام نہ ہو سکے۔ ایک تو یہ کام مقدر میں تھا، پھر یہ پریشانی ایک دوسری قضائے خداوندی ہے۔ مقدر میں جو لکھا ہو کے رہے گا، اب رو لو پیٹ لو جو مرضی کر۔ ایک بندے نے کہا میں نے یہ چاہتا تھا نہیں ہوا، میں اب دین دوسرا بدلنے لگا، میں اسلام سے صحیح ہونے لگا۔ کہا اچھا اگر اس میں بھی یہی ہوا تو پھر کوئی تیسرا دین، چوتھا دین، پنجواں دین۔ میں نے ابھی کہا کہ ہم قرآن کے مطابق، قرآن نے فرما دیا دین کون سا لوگے جس میں کچھ اور ہوگا، رہنا تحقیق کر کے اس دین میں جو سچا ہے، جو جھوٹ بولتے ہی نہیں۔ پورے قرآن میں آپ کو یہ ہیلا نہیں کسکایا گیا ہوگا کہ جاؤ کسی پیر کے پاس دم درود تویز آگے کروا لو، یہ ہیلا نہیں سکھایا گیا ہوگا۔ اصلاح کرنے کا ہوگا، تزکیہ نفس کا ہوگا، قد افلح من تزکیٰ، یہ ہوگا، لیکن یہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اتنی بڑی بات ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہی نہیں، اللہ تو چاہتا ہے مجھ پر یقین رکھو، ہیلے بھی چھوڑ دو۔ اس لیے کہا گیا کہ 70,000 بندے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، جو دم درود طویل آگے یا وہ دم پر جو نا لگاتے نہیں ہیں داغ، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اب بات تو ٹھیک ہے، اب ہم کہتے نہیں ہیلا کر لیں، اعتراض کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو بڑی چیز بتا کہ بڑا یہ ہے کہ وہ کوئی نہیں ہے، جو ہونا وہ ہو کے رہے گا۔ بہت سی جگہوں پر ابھی ہمیں کچھ ہوا نہیں تو ہم پہلے ڈر رہے ہیں، ابھی ہوا ہی نہیں ہے، ڈرتے کیوں؟ آرام سے زندگی گزارو،
خیال ہی آخر میں تنگ کر دیتا، یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، خیر جا کیا ہوا. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے ہم جس چیز سے ڈر رہے ہوتے ہوئی آ جائیں گے اسی میں پھنس جاتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہوئی آ جاتے ہیں. اب کیا کریں، ڈرو ہی نہ، جو ہوگا دیکھی جائے گی. اگر آپ میں حوصلہ ہے تو دوسروں کو حوصلہ دے نہیں سکتے. اگر آپ حوصلہ مند ہیں تو سارے آپ کے ساتھ حوصلے والے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ آپ حوصلے والے ہیں. دوسروں کو بے حوصلہ آپ خود کریں گے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ سب کو. ہم لوگ کٹھے سفر کرتے ہیں، اگر میں بے حوصلہ ہو جاؤں تو کیا ہوگا، میں بے حوصلہ ہو جاؤں تو کیا ہوگا، پھر سارے میرے تو حوصلہ لبی جانے. جب میرے حوصلہ دیں گے سر تو خیر دو، تو میں اس وقت کیا کروں، یہ دن بھی آنے تھے، یعنی یہ دن بھی آنے تھے، انہوں نے مجھے حوصلہ دینا سکھایا. یہ دن بھی دیکھنے پڑتے تھے کہ ہم حوصلہ دینے والے، ٹھیک ہے، اور ہمیں ہی حوصلہ دیا جا رہا ہے. کیا ہوا، کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ انسیکیورٹی اس قدر شدید ہے، انسیکیورٹی ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ اس قدر شدید سمجھتے ہیں کہ ہمیں یقین ہی نہیں کہ ہم حفاظت میں ہیں کسی، یعنی ہم اللہ کی حفاظت میں ہیں. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. ہم اللہ کی حفاظت میں ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہم انسیکیور ہیں. میں لاکھ چاہوں کہ اپنے گھر والوں کو سیکیور کر دوں کہ یار تم یقین رکھو شروع سے لے کر آخر تک کچھ ہوا ہے نہیں نہ ہوا، کچھ نہیں ہوتا. اگر میں ناراض بھی ہو تو کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے لوگوں کے ساتھ ہے، کیا ہو گیا ہے. وہ یہ سیکیورٹی یا سیکیور کرنا بڑا مشکل کام نہیں ہوتا. جو ان کے اندر خوف ہے نا وہ اسی وقت ہوگا جب وہ اس درجے پر پہنچ جائیں، فائد ہو جائے. ادروائز یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے امتحان دیا نہیں، کشتی کی کوئی نہیں، آپ کے ایسے درجے میں کچھ جا دینا، بہت مشکل کام ہے. اسے اللہ پر یقین کرنا بڑا مشکل کام ہے، آتا ہی نہیں. بندوں پر یقین ہو جاتا ہے، اللہ پر نہیں ہوتا. بندوں پر یقین ہو جاتا ہے، اللہ پر نہیں ہوتا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ والوں کا ساتھ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبب ہوتا ہے. تو سبب پر اعتماد جو ہوتا ہے وہ اللہ پر اعتماد ہم کرتے ہیں کہ بھائی چلو یہ سبب بنایا اللہ نے بنایا، تو وہ اعتماد. لیکن سبب ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے. جب حضور کا وصال ہوا تو کیا ہو رہا تھا، باہر ایک تماشا لگا ہوا، تلواریں پکڑی ہوئی تھی، نبی دنیا سے نہیں جا سکے. حالات کتنے گمبھیر قسم کے. تسلی دینے والا ایک ہی تھا جس نے آ کر حوصلہ دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. حوصلہ دینے والے ایک ہی تھے. اس لحاظ سے جنہوں نے حوصلہ دیا، تو کسی کی وجہ سے ہم بے حوصلہ ہوتے نہیں. اور جب اللہ کریم کی طرف سے ایسے یقین من اندر آ جاتے تھے بات، پھر ڈر ہی نہیں لگتا کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہونا چاہتا. بہت اچھا ہے، آج بھی اچھے تھے، کل بھی اچھے تھے، آئندہ اور سے بھی اچھا ہوں گے، اس سے بھی اچھے ہوں گے. ایک تو یہ کام مقدر میں تھا، پھر یہ پریشانی ایک دوسری قضائے خداوندی. کہتے ہیں گناہ پر شرمندہ ہونا مفید ہے، یہ کم از کم اب شرمندہ ہے. آپ کو کوئی شرمندگی فرق ہے کہ آپ کو کسی گناہ پر کوئی شرمندہ کرے، آپ کو کوئی کسی گناہ پر، اسے معلوم ہو آپ کو کوئی کسی گناہ پر شرمندہ کرے تو آپ کے یہاں میں آ کے شرمندہ اور کر لوں، میں تو ہوں شرمندہ. تم اور کر کے کیوں اپنے اعمال کو نکارا بنا رہے ہو، خود برے بن رہے ہو. میں تو ہوں ہی شرمندہ یار، اور کیا کر رہے ہو. یہ بھی اسے حوصلہ دینے کے لیے ہوگا، اسے بچانے کے لیے ہوگا، تاکہ وہ بچ جائے، مجھے شرمندہ نہ کرے. سمجھ آئے گا، تو اسے بھی تو آپ نے بچانا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ عمر دلیل کرتا ہے تم فلانے، اس کی ضرورت نہیں، میں تو ہوتی شرمندہ ہوں یار، اور شرمندہ کر کے تو کیوں اپنے سر پہ مول لے رہے ہو، تم نظر نہیں آ رہا میں شرمندہ ہوں. تو یہاں پر کیا بات ہے، گناہ پر شرمندہ ہونا مفید ہے، بہت اچھا ہے. اور یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ انسان جو کچھ اعمال کر رہا ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے اچھے نہیں ہیں، تو یہ نہیں کہتا جائز ہے، یہ نہیں کہتا جائز، کہتے ہیں نا جائز ہے، میں غلط. کہنا چھٹتی نہیں منہ سے کافر لگی ہوئی
شراب کے متعلق کہا جاتا تھا کہ چھٹتی نہیں منہ سے کافر لگی ہوئی، لیکن کوشش تو جاری کہ ہم چھوڑ کر دکھائیں، اب عادت اچھے طریقے سے کر کے دکھائیں گے۔ یہ گناہ پر شرمندہ ہونا مفید ہے، لیکن اعمال صالحہ میں لگ جانا زیادہ مفید ہے۔ اور جیسے میں آپ کو اکثر نہیں کہا کرتا، گناہ چھوڑنے بھی نہیں اور چھوٹتے بھی نہیں، گناہ چھوڑنے بھی نہیں اور چھوٹتے بھی نہیں۔ ایک ہی طریقہ ہے، نیکیوں کی رفتار بڑھاؤ، گناہ کو ٹائم کم ملے گا۔ جب آپ نیکیاں کرتے رہیں گے تو وقت گناہوں کو کم ملے گا۔ بس یہی طریقہ میں نے دیکھا کہ آپ نیک اعمال زیادہ کریں تاکہ گناہ کو ٹائم نہ ملے۔ گھر پر مجھے کو فون کرتا، میں سنتا رہتا ہوں، 1.5 گھنٹہ گزر گیا، برائی تو کوئی نہیں۔ وہ کہتا کہ آپ نے مجھے بڑا ٹائم دیا، میرے پاس ٹائم تو ہے نہیں، لیکن میرا شکر ہے ٹائم اچھا گزر گیا۔ ہاں اس سے بہتر کو ٹائم ہے تو میں کہوں گا یار میں ذرا اور کام کرنے لگا، لیکن میرا اچھا ٹائم گزر گیا الحمدللہ، کہ میں اسے سکھانے والا بنا، اسے کچھ بتانے والا بنا، اسے کچھ سمجھانے والا بنا، تو میرا ٹائم اچھا گزر گیا۔ یہاں پر جو بات سمجھائی، لیکن اعمال صالحہ میں لگ جانا زیادہ مفید کہ نیک عمل کرو۔ تو بات سمجھے، گناہ چھوڑتے بھی نہیں اور چھوڑنے بھی نہیں۔ یہ چھوڑنے کا لفظ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے، چھوٹتے بھی نہیں اور چھوڑنے بھی نہیں۔ بندہ کہتا ہے میں نے چھڑان لگا ہے، میں چھڑاندہ ہی نہیں، میں چھڑاندہ ہی نہیں، میں کری جا کہنا یہ ایک ہی گل ہے، میں کہ میں کہنا کری جا، اگر میرے کہہ تم چھٹنے ہوتے تو چھٹنے دے اندر۔ تو اس لیے میں نے نیا ٹرک نکالا تھا کہ گناہ چھوڑتے بھی نہیں اور چھوڑنے بھی نہیں، لیکن نیک اعمال کی رفتار بڑھا دیں تو برے اعمال کو وقت نہیں ملے۔ بس یہی ایک طریقہ ہے بچنے کا گناہوں سے کہ آپ اپنی سپیڈ نیکیوں کی بڑھائیں، رونا نہ روئیں، برا نہیں چھوڑ رہے، پہاڑ میں جائیں، نہیں چھوڑتے تو نہ چھوٹے، ایک دماغ میں کھانے میں بند کر کے رکھ لیں کہ جتنے چھوٹ جائیں گے نا، نہیں چھوٹتے پھر ٹھیک، اس گناہ کو جائز بنا دیں۔ گل سمجھ لینا پہلے میں کہہ رہا ہوں، میرا مطلب نہیں جائز ہے، اس پر میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں، وہ اس لیے کہ گناہ کو جائز بنا لیں۔ اگر گناہ کرنے پر آپ کے نیک اعمال سارے چھوٹ رہے ہیں، ہاں نہ ہرابو، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ اسے سائڈ پر لگا کر نیک اعمال تو کرے، اور بھی جائز ہے، پہلے کر لیں، ہے وہ جائز نہیں، لیکن اسے ذرا ایک سمجھانے کے ٹرک بنا کر باقی نیک اعمال تو کرتے جائیں نا۔ اگر اس سے برائی کی وجہ سے آپ نیک اعمال، جیسے اکثر بندہ کہتا ہے میں شراب سے بنا نماز کا تو پڑھا، اور نماز تو پڑھ، شراب چھوٹتی ہے کہ نہیں چھوٹتی، پہلے یہ تو کام کر۔ برائی نہیں چھوٹتی، نماز بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس لیے اگر کوئی برا کام نہیں چھوٹتا تو نماز کیوں چھوڑے؟ کہنا میں بالکل پاک صاف ہو کے نماز پڑھا گا، نبی بن گئی، وہ نبی پاک صاحب ہوتے ہیں، ہم لوگ تو پاک ہونے نہیں لگے ساری زندگی میں۔ آپ اپنے اندر سے ایک مثال میں سزا دیتا ہوں، اکثر و بیشتر یہ کہا جاتا ہے یار جیدو دا سی ادھرلے پاسے آئے نا نیکیاں والے پاسے، اتنے گنہگار لگنے ہیں، اتنے گنہگار۔ نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے جب انسان نیکیوں پر چلتا ہے اس سے 10 دفعے زیادہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ ان سے نکلتا ہے تو اور نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ان سے بھی نکل جاتا ہے اور نظر آنے کہتے ہیں حتیٰ بھی نہیں ہوتے، حتیٰ کہ وہ بریک بریک ہر شے آپ کے اندر سے نکال۔ ایک بندہ تو ویسے ہی محل ہے نا، وہ تو اپنی برائیاں چھوڑ ہی نہیں رہا اور نیکیاں کر نہیں رہا، ان کسے نظر آنے لگے؟ جب تجھے نظر آنے لگ پڑے نا تو تجھ سے کہتے ہیں میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بڑا ٹھیک ہوں، لیکن اب اتنے داغ دبے، اور جب پھر نکالتا جاتا ہے اور آتے جاتے ہیں ابھی ٹھیک کر، ابھی ٹھیک کر، ابھی ٹھیک کر، اور وہ ٹھیک کرتے کرتے مر جائے گا، ہماری محنت سے یہ ٹھیک کرتے گا۔ اچھا کہ گناہ پر شرمندہ ہونا مفید ہے، لیکن اعمال صالحہ میں لگ جانا زیادہ مفید۔ اگر انسان گناہوں پر شرمندگی میں پھنس کر رہ گیا تو انجام کر شرمندگی اس کو اور شرمندگی ہوگی، جیسے میں نے بات سمجھائی، شرمندگی کا عذاب اور عذاب ہے، شرمندہ ہونے پر عذاب کہ شرمندہ وائدہ پھنس گیا اور عذاب، تو عذاب میں پھنسا رہتا ہے۔ ایسے شرمندگی کو سائڈ پر رکھ نیک عمل کرتا ہے، گناہ چھوڑتے بھی نہیں اور چھوڑنے بھی نہیں، کیا کرنا ہے؟ نیکیوں کی رفتار بڑھانی انشاءاللہ۔ اگر انسان
گناہوں پر شرمندگی کو اپنا شیوا بنا لے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آدھی عمر تو کاموں کی پریشانی میں گزرے گی اور آدھی شرمندگی میں. ٹھیک ہے, تو شرمندگی کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جو آپ کو کیا کہتے ہیں فارمولا بتا رہا ہوں, اس فارمولے کے مطابق چلتے جائیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ میرا اپنا تجربہ ہے, کیونکہ ہر چیز جو ہر وقت ہے ایسا نہیں ہوتا. نکلتے نکلتے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یار ہم کئی کئی چیزوں سے نکل گئے. تو اس لحاظ سے جب بندہ چل رہا ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے یا اللہ تو ہمیں کہاں کہاں سے بچا کے کہاں کہاں تک لے کے آئے. ہمیں معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ کام اچھے طریقے سے بھی ہو سکتا. ایسے ایسے فارمولے اللہ دے دیتا ہے کہ بندہ نکل جاتا ہے, بڑی تیزی سے نکل جاتا ہے. کہتے یار یہ ناممکن سے لیکن ہو گیا, میرے لیے یہ ناممکن تھا لیکن ہو گیا. اور پھر میں آگے کہا کرتا ہوں نا کہ اپنا اپنا نور ہے. جیسے پولیس رات پر بندہ چل رہا ہوگا نا, نور والا تو پیچھے سے کافر کہے گا یار اپنے نور سے مل بھی لیا چاہے, کہنا تو اپنا لب کے لے آ تیرا پیچھے آندہ ہی ہوئے. وہاں پر پرسانے حال کوئی نہیں, آپ کا اپنا نور ہی آپ کے ساتھ چلے. ٹھیک ہے, آپ زیادہ دوسروں کی دعائیں نہ لیں, خود اچھے عمل کر کے دعائیں لیں. آپ کے اچھے مال آپ کی دعا ہے, یہ سچی بات میں بتا رہا ہوں. آپ کے اچھے مال آپ کی دعا ہیں, وہ دعائیں کرتے ہوئے جاتے ہیں. اس لیے دوسروں سے دعائیں لینے کی بجائے آپ اچھے اعمال کر کے دعائیں لیں. آپ کے عمل آپ کے لیے دعا کریں. جیسے نماز دعا کرتی ہے کہ شکر ہے مجھے کتنے اچھے طریقے سے اس نے پڑھا, یا اللہ اس کا بھلا کر. اس لیے آپ کے اچھے اعمال آپ کی دعا ہے. یہ ایک پہلو بتایا. یہ نہیں میں کہہ رہا دعائیں نہیں کروانی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن بہترین یہ ہے کہ آپ اپنے اچھے اعمال زیادہ کریں تاکہ آپ کی دعائیں آپ کو خود لگ جائیں. تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو میرا ہوتا ہے نا ذاتی طور پر میرا تجربہ کہتا ہے, میں سب کے لیے دعا کر لیتا ہوں, لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہوتی کیوں نہیں پوری. میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹی کی اولاد نہیں, میں نے خانہ کعبہ میں بھی دعا کی, ساری جگہ دعا کی, ابھی تک قبول نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, میں اللہ تعالیٰ سے کوئی ناراض تو نہیں, اس کی تربیت بھی کر رہا ہوں, اس کی تربیت بھی کر رہا ہوں کہ تو قرآن میں شامل ہے. ٹھیک ہے, دعا بھی کر رہا ہوں. اب اس کے گھر ساری زندگی نہ ہو, اللہ کی مرضی, ہم کیا کر سکیں. اب اسی شرمندگی میں اسی دکھ میں ساری زندگی گزار دے گا, پھر یہی حال ہوگا. آدھی شرمندگی میں گزر گئی, یعنی آدھی دکھ میں گزر گئی روتے ہوئے, تو قضا پر راضی نہیں ہوئی. وہ جو کرے گا ٹھیک کرے گا. انہیں کو زندگی مرنا سے پیدا ہوئے, اور بھی بڑے کیسز ہو جائیں گے نا. بچہ پیدا کرتے ہوئے ماں مر گئی, اب کیا ہوگا. کیس تو بہت سے, بندہ کہتا ہے پھر یہی ٹھیک تھا. ایک سے نکلیں گے دوسرے میں, دوسرے سے نکلیں گے. اللہ تعالیٰ ہر قدم پر آپ کو ایسے جھگڑے سکتا ہے کہ آپ ہل نہیں سکتے. اس لیے جیسے مزہ لیں, انجوائے کریں, خوش رہنا سیکھیں. رونا کیوں ہے, خوش رہنا سیکھنا چاہیے. تو اس لیے انہوں نے سمجھایا اگر انسان گناہوں پر شرمندگی کو اپنا شیوا بنا لے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آدھی عمر تو کاموں کی پریشانی میں گزرے گی اور آدھی شرمندگی. کوئی نیک عمل تو ہاتھ نہ آیا. پشیمانی کی عادت کو چھوڑ کر انسان کو اچھے عمل, اچھی صحبت اختیار کرے. ویری گڈ, ویری گڈ, بہت اچھی بات. نیک صحبت سے بڑھ کر کوئی شے نہیں. ہم تو نیک صحبت کے علاوہ ہم تو درس دیتے ہیں, یعنی فارمولے بتاتے ہیں, ایسے کر لے, ایسے کر لے, ایسے کر لے. کیونکہ تیرے لیے, کیونکہ بیٹے ہم نہیں دے رہے نا, ایز اے باپ ہم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایز اے شوہر ہم دیں گے. ٹھیک ہے, ایز اے بیٹا ہم دیں گے. ہم ہی فارمولے دیں گے اپنے خاندان والوں کو, اپنے گھر والوں کو. میں اپنے طور پر میرے طیب تھے نا, تو کہا کرتے تھے یار تینوں کی کہتے ہیں نا مشورہ دینے کی ضرورت نہیں, تیرے اگے جڑے نا مشورے عمل بڑے اچھے ہوتے ہیں, جن کی نصیحت کری تو بڑے اچھے فیصلے کرتے. اچھا, تو تب مجھے پتا چلا کہ لوگ میرے پر میں رائے کیا رہتے. اکثر ہوتا ہے نا یار میرے کو مشورہ نہیں ملتا کسی نے, یار وہ مشورہ کیا دیں, وہ آپ پسے ہوئے کہ کی دئیے جو کرتا پہ ٹھیک کرتا پہ ویسے بجائے گی. وہ اگلا کہتے آپ پہ ٹھیک کرتا پہ, یار کن مشورہ دیں. مشورہ تب ہے نا کہ جب ہماری سمجھ میں ہوگی یہ بہتر ہے. نہیں مشورہ میں کر لوں گا انشاءاللہ.
ٹھیک ہے نا. اس نے مجھے کہا سائیں سیڑھی ادھر سے چڑھا دی, ادھر سے ایسے کر. میں نے اس کا مشورہ مانا. عرفان بھائی تھوڑے جب سے وہ ذرا انٹرسٹ پیدا کر رہے تھے, تو میں نے ویسے میں کہ تیرے تو سارا الزام آئے گا, چھٹ پر الزام نہ لے. اور اس کا ٹیکل کیا تھا ٹھیک ہے کر لینے, غلط ہوئے گا کوئی گل نہیں, چھٹ پر تو الزام آئے گا, غلط کرواتے ہیں, پیسہ برباد کروائے. خیر کی ساتھ پیار سے چلنا چاہیے. اگر کوئی اور اچھا سوچ رہا ہوتا ہے, وہ بھی اچھا سوچ رہا ہے, وہ بھی اچھا سوچ رہا ہے, غلط کوئی نہیں سوچ رہا. فرق یہ ہوتا ہے سوچنے کا, اور اس پر فیصلہ اس نے کرنا ہے جو ڈو اور ڈائی کر سکتا ہے. انہوں نے کہا یار پیسہ برباد ہوئے, کرو صحیح. کئی دفعہ میں ہنس کر کہتا ہوں نا, پہلے دور کے مغل بادشاہ تھا, وہ کہہ رہے ہیں بادشاہ مسجد بنا دو, لال قلعہ بنا دو, فلانا بنا دو, کہتے ہیں مزدور کام پہ لگے رہنے چاہیے. ابھی کہنے مزدور کی روٹی لگی رہنی چاہیے, کم تو 10 دن روٹی نہیں کھا رہی نا, حالانکہ بہت اچھے ہیں اور کیا کہتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں. میں ویسے ایک بات کروں کہ عزت دینی یار, کوئی بات لگے رہے, بندہ ہے کہ یار کی کر دے یار, کچھ بھی آہستہ سے ہوگا. یہ آرام سے نہیں ہوتا, آرام سے ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. اور بالکل سوچ سمجھ کر اسی نہ پلان کیا ہوتا ہے, اینڈ 1 گھنٹے فیصلہ کر لینے کر دیں, نہ ہی بدل دیں, کر کے کر دیں, ایسے فیصلے بدلتے نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے فیصلوں میں اچھا بن رکھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ پشیمانی کی عادت چھوڑ کر انسان کو اچھے عمل, اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے. اگر ایسا ہے کہ تیرے پاس کوئی نیک کام موجود ہی نہیں, اس لیے تو برے کام کی شرمندگی میں وقت گزار ہے, تو پھر یہ بتا کہ تو شرمندہ کس کام کے چھوٹنے پہ ہو رہا, چھوٹنے پر ہو رہا. تو کر رہے کچھ نہیں کیا, شرمندہ کس کر تو شرمندگی تو چھٹ کام کر. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایف ایس سی میرے کمپارٹ آ گئی 2 فزکس اور کیمسٹری میں. میں بڑا یاد میری کمپارٹ آ گئی, میرے پپا جانا ہے کہنے لگے بات سن, ہم دھیان دے پاس ہو گیا. جن لوگ تم گلا کرتے پھر جب تو پاس ہو جائے گا ساری زندگی تمہیں بات نہیں کریں گے, تیری کمپارٹ آئی تھی, تیری کمپارٹ آئی تھی. آج تک مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا. کلیئر ہو جانے پر کچھ نہیں ہوتا. جب آپ گناہوں سے کلیئر ہو جائیں گے اور اچھائی پر چل جائیں گے سارے معاف, اب کوئی کچھ نہیں کہے گا. جب تک آپ چاہتے ہو تو اللہ کرے, اور پاپا چھوڑنا تو آگے نکل جائے. جب تک تو کرتا رہے گا, کرتے رہیں گے باتیں تجھے, تو نکل آگے, تو ایک دم کچھ نہیں کہے گا. کیونکہ جب تک نکلے گا تو سنتا رہے گا, تو سننے سے بہتر ہے کچھ کر لیں. اگر یہ بچہ پڑھ ہے, اتنا پڑھے کہ اگلے بتانے یہ پڑھنا نہیں, مجھے اس کے بارے میں جب تک سننا پڑے گا جب تک یہ پڑھنا شروع نہیں کر دے گا. جب یہ کر رہا ہوگا, پڑھ رہا ہوگا, تو اس کے بعد نہیں پڑھتا بڑا کھڑا ہوتا, تو مجھے سننا بند ہو جائے گا. میں کہوں گا نہیں, تو نے بڑا اچھا کام کیا, اب تیرے ماں باپ کے منہ سے نکلتا ہے سڑا پتر پڑھ. تو یہ زندگی میں کوئی کام کرنا ہے آپ نے, تو اس کو اوپر لے کر جانا ہے, تو پیچھے ہم لوگ چھوٹتے چلے جائیں. اگر تجھے نیک راستہ معلوم ہے تو اس پر چل, اور اگر تجھے نیک راستہ معلوم ہی نہیں تو تو نے یہ کیسے سمجھا کہ تو غلط راستے پر تھا. ویری گڈ کوٹیشن, نہیں سمجھے؟ کہتے اگر تجھے نیک راستہ معلوم ہے ٹھیک ہے, تو اس پر چل, اور اگر تجھے نیک راستہ معلوم ہی نہیں ہے تو تو نے یہ کیسے سمجھا کہ تو غلط راستے پر تھا. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ بھائی جب ہم کہتے ہیں ولد ضالین, ٹھیک ہے, اس کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی مقدار میں اگر دیر کر دی جائے صورت ملانے میں, تو سجدہ صرف کرنا واجب ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ قانون ہے. آپ کو معلوم ہی نہیں تھا, آپ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں. جب آپ کو معلوم ہوا کہ یار یہ تو فارمولہ یہ ہے کہ جہاں پر اتنی دیر کر دی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, وہاں پر سجدے صاحب کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نہیں کریں. اب انہوں نے کیا سمجھایا, اگر تجھے نیک راستہ معلوم ہے تو اس پر چل, اگر مسئلہ معلوم تھا تو چل. اگر تجھے نیک راستہ معلوم ہی نہیں تھا, تجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا, تو تو نے یہ کیسے سمجھا کہ تو غلط راستے پر تھا. وہ تو بندہ سمجھ گیا, ٹھیک ہے. میں اس کی ایک اور مثال سمجھاتا ہوں. میرا ایک دوست تھا, عمران نام تھا اس کا, تو میرے ساتھ چل پھر رہا ہے, ابھی صبح تو لے کے شام تک چلتے رہے, میں مختلف کام کرتے رہے. تو میری تو عادت سی وضو کر کے رہن دی,
کہ میں 5 نمازاں وضو نہ پڑھ لینا، ایک وضو نہ پڑھ لینا. میں نے پوچھا، میں نے کہا یار تو نماز پڑھی جا رہا ہے، وضو نہیں کیا. تو وضو ٹوٹے گا تو کروں گا نا. کیا مطلب؟ کہتے کری نہ پیشاب کی طرح. اس بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ پیشاب سے وضو اٹھ جاتا ہے. بات ایسا بھی ہوتا ہے لطیفہ کہ وہ سمجھ رہتا ہے میں ٹھیک ہوں، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ پیشاب اور بہانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہم کیوں بچوں کو بار بار سکھاتے ہیں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے. اگر ہم نہیں وہ کی کہتا ہے سکھائیں گے، لقمہ دیں گے زندگی کا. میں بھی آپ کو ایک لفظ بول کر کئی دفعہ پوچھتا ہوں، آپ کو کوئی سمجھ آئی ہے؟ وہ اس لیے پوچھتا ہوں کہ میں میری بات کی سمجھ نہیں آئی تو آگے کیسے چلے. پہلے یہ تو سمجھ لو میں کیا کہہ رہا ہوں. جب یہ سمجھ آ جائے گی، اب آپ جس نکالیں گے سارے کا تو سمجھ آئے گا جو میں نے بتایا. گناہ چھوٹنا اور چھوڑنا بھی نہیں، نیک اعمال کی رفتار بڑھا دے، سارے کا جسٹ ہے. قضا آئی آ گئی، تھا کر کے پیچھا غلطی کی دینا، غلطی بتا کر اس غلطی کو رموو کر. تقدیر پر ایمان لانے کے بعد اچھا یہ ہو گیا، ٹھیک ہے آگے چلیں. ایک دوسرے کو پاورفل بنائیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک دوسرے کو پاورفل بنائیں کہ ہم نے کیسے کام کیا. پتا نہیں یار، انجوائے کریں، وقت آیا کھیلنے کا. میں تو زندگی میں انجوائے کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں پیار کرنے والے لوگ موجود ہیں، مسکراتے ہوئے ہو رہے ہیں، میں تو انجوائے کرتا ہوں. اللہ کا شکر. زندگی آسان ہو گئی نا، مشکل لگتی ہی نہیں. جیسے اکثر میں کہتا ہوں لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ مکہ مدینہ جانا، مجھے ایسے لگتا ہے جب چاہے چلے جائیں. اپنی اپنی ہے. بار صاحب جانا ہے، بار صاحب نے الحمدللہ جانا ہے. میں کی کرے گا، کمیٹی پالے گا، کیا کرے گا وہ اپنے طور پہ سوچے گا. بار صاحب دیکھیں پھر بڑے، اگر میں ہو گیا آ جاؤں گا نا تو پھر مجھے کہے گا سائیں بڑے نے پوچھے ایسے تو نہیں گیا. اچھا اس میں شرمندہ ہو جاتا ہے. کہتے ہر جگہ تو ٹانگ لڑائی ہوتی ہے، گڈی چ اگے بیٹھ کے جہاز کے بیٹھ کے نہیں گیا. اچھا تو فرماتے ہیں اگر تجھے نیک راستہ معلوم ہے تو اس پر چل، اور اگر تجھے نیک راستہ معلوم ہی نہیں ہے تو تو نے یہ کیسے سمجھا کہ تو غلط راستے پر. جو شخص بدی کو نہیں سمجھتا ہے وہ نیکی کو نہیں سمجھ سکتا. اس لیے مولانا لوگ فرماتے ہیں معرفت شیطان حاصل کر تو نیک ہو جائے. جس کو معلوم ہے شیطان کیسے چال چلتا ہے وہ سمجھ. اگر تو کہتے نا ایسے کہتے ہیں معرفت الہی حاصل کر، وہ نہیں سانی ہے. معرفت شیطان حاصل کر، اور معرفت شیطان تب آئے گی جب آپ کو علم ہوگا یہ اچھا یہ برا، یہ اچھا یہ برا، یہ اچھا برا. نیکی اور برائی میں پہچان جب ہو جائے گی تو پتہ لگ جائے گا کہ شیطان اب وار کیسے کرے. میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر میں بستر پر ڈھیلا سو جاؤں نا، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارے سائنگ نے فرمایا نا کہ بھائی سورت کل ہو اللہ کل اعوذ برب الفلق کل اعوذ یہ پڑھ کے ایک دفعہ ملے، پھر 3 دفعہ پڑھے، پھر ملے، پھر یہ حدیث پاک میں آتا. اگر تو میں لیٹ جاؤں تو پھر نہیں میں پڑھ سکتا. اگر میں بیٹھا ادو میں پڑھ کے لیٹ جاؤں پھر نہیں. یعنی میں اندازہ میرے تو شیطان کا غلبہ. اگر میں لیٹ جاؤں نا پھر اٹھیا نہیں جاتا، وہ پڑھیا نہیں جاتا، ان کا دماغ ہی نہیں کام کر رہا ہوتا، اندروں ہی نہیں نکل رہا ہوتا. اچھا ٹھیک، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تازہ دم بستر پر لیٹنے سے پہلے پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اچھا پڑھ لاں کوئی گل، آج تو چھوڑ دو، کہڑا فرض ہے. اب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ میری عادت، اب میں نے اس کو اس ٹرک سے ٹھیک کرنا ہے کہ سو تو پہلے سمجھے. جیسے میں اب 2 سنتے 2 نفل پڑھ لیتا ہوں، وطر نہیں پڑھتا، وطر میں تہجد کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ میں نہیں یار اٹھ پڑھتا ہوں، اللہ اٹھا دیتا تو ادھر پڑھ لیتا ہوں، کوئی سرکار ادھر پڑھتے. اگر مجھے یقین ہو کہ میں نہیں پڑھ سکتا پھر میں بھی پڑھوں گا. وطر نہ چھوٹ جائے، واجب ہے یار چھوٹ جائے، نفل چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، واجب تو نہیں چھوٹنا چاہیے. تب میں یہ ایسا کروں گا. اس لیے اپنی تربیت خود بھی کرنی پڑتی ہے کہ کیسے کریں. تو جو شخص بدی کو نہیں سمجھتا ہے وہ نیکی کو نہیں سمجھ سکے. اس لیے کہ ایک چیز کو اس کی ضد ہی سے جانا جا سکے. معرفت الہی تبھی حاصل ہوگی، معرفت شیطان بھی معلوم اور یہ ضد بھی معلوم ہوئے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ فضائل کی باتیں، سورہ قل واللہ پڑھو ہے فائدہ ہے، سورہ یاسین پڑھ کے سو ہے فائدہ ہے، سورہ ملک پڑھ کے سو ہے فائدہ ہے. یہ سب فضائل کی باتیں نہ پڑھو.
نہ پڑھو. میں کہتا ہوں نہ پڑھو, کچھ نہیں ہوتا. آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ برائی نہیں کرنی. ایک مثال ہے, آپ کیا کہتے ہیں سورہ ملک پڑھ کے سو جاتے ہیں, ساتھ ہی ایسے اٹھاتے ہیں, نال ہی اپنے موبائل کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اتوں رک جاؤ, نہ پڑھو. اس کو چھوڑ دے, اس کو چھوڑ دے, نہ پڑھے. اے وقت کٹ کے دکھاؤ. سب تو کیونکہ پڑھ تو بعد پھر بندہ ادھر پاسے آ جاتا ہے. تو میں نے اس لیے کہا کہ نیکی میں مصروف جتنا ہو گیا اچھے. اچھا, تنہائی آج کا بدترین ساتھی ہے. لوگ کہتے ہیں تنہائی, میں کہتا تنہائی بدترین ساتھی ہے. یہ اچھی ہے, دوستی یاری میں چلاؤ بھی چلے, ٹھیک ہے, ہاں کام نہ چلے, ہاں جی چلیے, ٹھیک ہے, 15-20 منٹ اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ابھی خوش میں بھی خوش, 15 منٹ اچھے گزر رہے ہوں. تو گھر سب دیکھ وقت اچھا گزر کیا دوست نا, ہاں صحیح مسئلہ پوچھنا, کچھ آیا ہے بیٹھی گل کر لی, وقت اچھا گزر گیا, وقت اچھا گزرنا جس کے ساتھ بھی ہو وقت. تنہائی بدترین ساتھی, میں نے محسوس یہ کیا, تنہائی بدترین ساتھی, اچھی ساتھی نہیں. پہلے دور میں کہتے ہیں تنہا رہو, وہ لوگ تھے جو تنہا اللہ کے ساتھ رہتے تھے. آج اللہ کے ساتھ تھوڑی رہتے ہیں, موبائل نہ رہتے. اور کیسی ہے, آپ کے بیڈ روم میں کوئی نہیں آ سکتا, موبائل آ جائے سر ادھر سے ہی. غلط سمجھ آئیے, بس اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, سمجھ کر بلی بن جاؤ گی. کنیا بڑی ہیں نہیں, تیرا بدلن کا ارادہ ہے کہنا, ہاں جی بدل کے دہا, ابھی بھی دیکھا گے. اگر تیرا ارادہ ہے تو رب کن کہہ دے, کہتے ارادوں کی جمع مردی پر اللہ کن فرماتا, ہو جا. بڑا جمع مرد آدمی دیکھا ہی یار. تیرے ارادے, تیرے جذبے کو سلام, کیونکہ اس پر ہی اللہ کن فرماتا. اللہ تعالیٰ میں سمجھتا فرمائے. چھوٹی چھوٹی باتیں, کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں, لیکن توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے تو کمال پیدا ہو. اپنے آپ نہیں, جو میں لاکھ درس دے رہا, جنی دیر تک ادھر آڈر نہیں نہ ہونا ہلنا تک نہیں. بس پیارا کام ہے پہنچانا, کہ شاید کوئی لہر کسی وقت پیدا ہو جائے تو بندہ نہیں کر کے نکلے. ورنہ تو صدیاں بیت جائے, بندہ اتنے بیٹھا ہے, نہ زمین جنبش نہ جنبش گل محمد. آپ اپنے طور پر دیکھ لیں, آپ ایک گھر میں رہتے ہیں, جس گھر میں رہتے ہیں آپ اس میں کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں, پہلے یہ فیصلہ کریں. ٹھیک ہے, لانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ ورکنگ کیا کریں. مثلا اس بچے کے بھائی فوت ہو گئے, انہوں نے اس کی بیوہ کی شادی کر لی, 3 بچیاں تھیں, اس نے لے لی پالنے کے لیے. اس کی بیوی نے کہا کیسے پالو, کہتا 6 مہینے نا خوب انجوائے کر, جو مانگتی ہیں, جو کھانا چاہیے سب, جو پانا چاہیے تب. کہتا 6 مہینے انجوائے کرایا, ماں کو بڑی ہے یہی ماں کو, کیونکہ انہیں سہولت کتنے ملے. تیرا پلان کی ہے, دسو کسی نے بدلنے واسطے تیرا پلان کی. جدو رب تھوڑا پیار کرے گا تو تمہیں دنیا بلا دے گا, ٹھیک ہے. جدو تھی وہ پیار کرو گے تب بھی دنیا بھول جاؤ گے, کیونکہ 2 طرفہ ٹریفک ہوتی ہے, یک طرفہ کدی ہوئی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا تھی پیار کرتے تو اگلا پیار نہیں کرتا, کس طرح ہو سکتا. 2 وے ٹریفک, تھی پیار کرتے تو اگلا بھی کرتا ہے. اگر اللہ کریم تھوڑا پیار کرتا تھی بھی کر دے. تے قدم چکان تے وڈا وہ دیکھنا چاہتا تھی کر دے گی. ہوں چھوٹا کہتا تو ہی توفیق دے, تو ہی توفیق دے, کہتے کچھ آپ بھی کر رہا ہے. ویسا پیر کو جانے نا میاں بیوی کہتے جناب, کہتے ٹھیک ہے میں طویل تو دینا, کچھ آپ بھی کر لینا, پھر طویل نہ دینا ہے. تو ایسے طریقے نے کچھ آپ بھی کر لینا, پھر پیرا دینا لینا. کسی نے بدلنے واسطے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. آمین برحمتک یا رب العالمین.